بعض روایات میں پڑھتے ہیں کہ آب حیات کا کوئی چشمہ ہے، تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ موسیٰ پہنچے، مجمع البحرین کی وہ چٹان، اس کے قریب کوئی ایسا چشمہ تھا جس سے پانی اٹھ کے اس کے چھینٹے مچھلی کے اوپر پڑے اور مچھلی جو ہے وہ مردہ سے زندہ ہو گئی۔ ظاہر ہے نمک لگی مچھلی زندہ تو نہیں ہو سکتی نا، جو ٹوکری میں کئی دنوں سے پڑی ہوئی ہے، تو وہ زندہ ہو گئی۔ تو وہاں پھر مچھلی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک پورٹل کھولا، ایک سرنگ بنائی، ایک غار بنایا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا ناشتہ مانگا تو ان کے ساتھی نے کہا کہ میں تو بھول گیا آپ کو یہ بتانا کہ وہاں تو مچھلی نے چھلانگ لگائی اور ایک بڑے ہی عجیب طریقے سے، یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ بڑے ہی ایک عجیب طریقے سے اس نے دریا میں رستہ بنایا اور وہ چلی گئی۔ تو موسیٰ نے کہا وہی تو جگہ ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے قرآنک اسٹڈیز کے اسپیشلسٹ ہیں جناب عبدالسلام عارف صاحب۔ عبدالسلام صاحب بہت شکریہ سنو پاکستان کو وقت دینے کے لیے۔ تو گزشتہ ایپیسوڈ میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہوا سورہ کہف کی روشنی میں، اب ہم چاہیں گے کہ گفتگو آگے بڑھائی جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ رانا صاحب آپ نے بتایا کہ ہم سورہ کہف کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور سورہ کہف مجموعی طور پر 4 واقعات کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں 2 واقعات جو ہے وہ ہم اسٹڈی کر چکے ہیں، ایک اصحاب کہف والا اور ایک ذوالقرنین والا۔ آج ہم جو ہے وہ نیا واقعہ شروع کریں گے جو موسیٰ اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات والا ہے، اور اس واقعہ میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ جس طرح اصحاب کہف کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹائم ریورس کر کے دکھایا اور یہ بتایا کہ پیچھے ماضی میں کیا ہوا ہے اس کو حال میں جو ڈسپلے کر کے اللہ نے دکھایا۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فیوچر کے بارے میں پریزنٹ میں کھڑے ہو کے فیوچر کو کیسے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے یہ کر کے دکھایا۔ اور یہ ذہن میں ایک بات رکھیے گا کہ یہ باقاعدہ طور پر دجال کے حوالے سے ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سورہ کہف بتائی ہے وہ اس لیے بتائی ہے کہ دجال یہ سارے کام کرے گا، یعنی وہ ٹائم کو ریورس بھی کرے گا اور پھر پریزنٹ میں کھڑے ہو کے وہ ٹائم کو فیوچر میں ایڈجسٹ کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ تو اس کی ایک ایگزیبیشن، اس کا ڈسپلے اللہ تعالیٰ نے دکھایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس اور ابی بن کعب بن ابی اس کے راوی ہیں، اور وہ جو ہیں باقاعدہ اس واقعے کا بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے کہ ہوا کیا ہوا۔ اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنے لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، تو ان میں سے کسی نے پوچھا کہ اس زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون بندہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو یا یہ ادا پسند نہ آئی یا جو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں موسیٰ، میرا ایک اور بندہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو موسیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس بندے سے ملا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ موسیٰ ایک مچھلی لو، اس کو نمک لگاؤ اور اپنی ٹوکری میں رکھ لو اور مجمع البحرین تک پہنچو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں بتایا۔ اب قرآن جو شروع ہوتا ہے آیت نمبر 60 سورہ کہف کی، وہ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ موسیٰ اپنے ساتھی کے ساتھ چلتے جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک کہ میں مجمع البحرین تک نہ پہنچوں۔ اب مجمع البحرین کا مطلب ہے کہ 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ ہمارے کچھ مفسرین جو ہیں انہوں نے وہ خرطوم کی جگہ پہ جہاں بلو نائل اور وائٹ نائل آپس میں ملتے ہیں اس کو یہ جگہ قرار دیا، لیکن کیپ ان مائنڈ کہ عربی زبان میں دریا کو نہر کہا جاتا ہے اور سمندر کو بحر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں قرآن نے بھی مجمع البحرین کا ذکر کیا اور حدیث میں بھی مجمع البحرین کا ذکر ہے، میننگ دیر بائی کہ یہ 2 سمندروں کے ملنے کی کوئی جگہ ہے جہاں پہ موسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے۔ اب وہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ جب وہاں پہنچے، چلتے جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ ایک چٹان کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے تھوڑی سی ریسٹ کیا، بریک لی انہوں نے۔ وہاں سے وہ اٹھے اور آگے چلے جب، تو موسیٰ نے اپنے ساتھی کو کہا کہ میرا وہ مچھلی لاؤ میرا ناشتے کے لیے۔ اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو رات انہوں نے جو چٹان کے اوپر انہوں نے وقت گزارا وہ دراصل انہوں نے وہاں رات گزاری تھی، کیونکہ عربی زبان میں غدا کا لفظ جو ہے وہ ناشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کھانے کے لیے، رات کے کھانے کے لیے اور ورڈ ہے، دوپہر کے لیے اور ورڈ ہے، جس طرح ہمارے ہیں بریک فاسٹ، لنچ اینڈ ڈنر، اسی طرح عربی زبان میں بریک فاسٹ کو غدا کہتے ہیں۔ تو قرآن نے غدا کا لفظ یوز کیا کہ موسیٰ نے اپنے ساتھی کو کہا کہ میرا غدا لے کے آؤ، یعنی میرا ناشتہ لے کے، کیونکہ میں صبح کا ٹائم تھا۔ تو وہاں جب وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ مچھلی زندہ ہو گئی۔
اچھا اب یہ بڑا عجیب و غریب سا واقعہ ہے. پہلے نمبر پہ تو وہ زندہ ہو گئی, اور دوسرے نمبر پہ وہ زندہ ہو کے اس نے چھلانگ لگائی اور دریا میں کود گئی, اور ایک سرنگ بنائی اس کے اوپر اس نے. اچھا. اور بڑے وہاں قرآن کا لفظ ہے سارا بن, کہ ایک سرنگ بنا کے اور عجیب طریقے سے وہ اس نے رستہ بنایا اور چلی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ پانی کو دونوں طرف سے روک دیا گیا اور ایک غار بنا دی گئی. دیکھیں یہ کلیئر کٹ جو ہے نا سچویشن آ رہی ہے کہ یہاں پہ آ کے کوئی پورٹل کھلا ہے. ہاں جی, یہ غار کا, یہ سرنگ کا بننا, یہ مچھلی کا زندہ ہونا, اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پورٹل کھلا ہے. اور وہ میری اپنی یہ ایک انالیسس بھی ہے کہ جو ہم بعض روایات میں پڑھتے ہیں کہ آب حیات کا کوئی چشمہ ہے, تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ موسیٰ پہنچے, مجمع البحرین کی وہ چٹان, اس کے قریب کوئی ایسا چشمہ تھا جس سے پانی اٹھ کے اس کے چھینٹے مچھلی کے اوپر پڑے, اور مچھلی جو ہے وہ مردہ سے زندہ ہو گئی. ظاہر ہے نمک لگی مچھلی زندہ تو نہیں ہو سکتی نا, جو ٹوکری میں کئی دنوں سے پڑی ہوئی ہے, تو وہ زندہ ہو گئی. تو وہاں پھر مچھلی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک پورٹل کھولا, ایک سرنگ بنائی, ایک غار بنایا. جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا ناشتہ مانگا تو ان کے ساتھی نے کہا کہ میں تو بھول گیا آپ کو یہ بتانا کہ وہاں تو مچھلی نے چھلانگ لگائی اور ایک بڑے ہی عجیب طریقے سے, یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ بڑے ہی ایک عجیب طریقے سے اس نے دریا میں رستہ بنایا اور وہ چلی گئی. تو موسیٰ نے کہا وہی تو جگہ ہم ڈھونڈ رہے تھے. وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے قدموں پہ واپس آئے. جب وہ واپس آئے تو اس جگہ پہ انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ادھر بیٹھا ہوا تھا, اس کو پایا انہوں نے, اور ان سے گفتگو ہوئی پھر موسیٰ علیہ السلام کی. میننگ دیر بائی میرا انالیسس یہ ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میرا انالیسس ہے کہ وہ سرنگ جو بنی وہ ایک پورٹل کھلا, اور اس پورٹل سے خضر علیہ السلام باہر آئے اس دنیا میں, اور وہاں آ کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی, اور سیدنا موسیٰ کو انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ جو علم میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے, اور جو تیرے پاس ہے وہ علم میرے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور دنیا میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے, موسیٰ کسی اور دنیا میں فرائض انجام دے رہے تھے. اب آگے انہوں نے کیا وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں. سب سے پہلے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی علم عطا کریں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی تعریف میں دو لفظ بیان کیے کہ ہم نے اس کو اپنی رحمت میں سے عطا کیا تھا اور اس کو اپنے علم میں سے کچھ علم دیا تھا. اب میں نے آپ کو پہلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ رحمت, برکت, یہ ورڈز جو ہیں یہ میٹا فزیکل ہیں, یہ ان کا فزیکل ورڈ سے تعلق نہیں, یہ میٹا فزیکل انٹرونشن کو رحمت کہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے میں نے اپنی رحمت سے کچھ اس کو دیا تھا اور اپنے علم میں سے کچھ اس کو عطا کیا تھا. تو موسیٰ نے کہا کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں. وہاں پھر ایک بڑی عجیب, ایک بہت بڑا لیسن آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تو صبر نہیں کرے گا میرے ساتھ. پھر خضر کہتے ہیں تو صبر کر بھی کیسے سکتا ہے جبکہ تیرے پاس علم ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ صبر کرنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ بڑا خوبصورت الفاظ یوز کیے قرآن نے کہ تو کیسے صبر کر سکتا ہے جبکہ تیرے پاس علم ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود موسیٰ نے کہا نہیں جی میں پکا کاربند رہوں گا, صبر کروں گا آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آؤ چلتے ہیں. تو پہلا واقعہ یہ شروع ہوتا ہے کہ وہ ایک کشتی پہ بیٹھے. اچھا. اب وہ اس دنیا میں تھی یا کسی اور دنیا میں تھی, ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور موٹر سائیکل کے اوپر وہ سڑک پہ چڑھتا ہے اور ساتھ ہی ایک گاڑی اس کو ہٹ کرتی ہے اور وہ مر جاتا ہے. اب اس واقعے کا کہیں نہ کہیں جو فیصلہ ہوا ہے نا دوسری ورلڈ میں کہ اس طرح گھر سے نکلے گا, کار اس کو ہٹ کرے گی اور یہ مر جائے گا, اس ورلڈ میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو لے گیا. کیونکہ جب وہ انہوں نے کشتی میں بیٹھے تو خضر نے کشتی کا تختہ توڑ دیا. اب وہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کشتی میں اور جو لوگ تھے وہ شور مچاتے, کشتی والے شور مچاتے. انہوں نے شور نہیں مچایا, ان کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں. موسیٰ نے کہا کہ یہ تو نے کیا کر دیا یار, یہ تو سارے بندے ڈوب جائیں گے ہم. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا مجھے سوال نہیں کرنا. تو موسیٰ نے پھر معافی مانگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں, آئندہ ایسا نہیں کروں گا. اب اس کے بعد پھر وہ کشتی سے اتر کر ایک جگہ پہ گئے, وہاں انہیں ایک بچہ ملا. تو خضر نے اس بچے کی گردن مروڑ دی, مار دیا اس کو. وہاں پھر موسیٰ بول اٹھے
او کہ تم نے ایک جان کو بغیر کسی قصور کے مار دیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی اور ورلڈ تھی, کیونکہ اگر اس ورلڈ میں ہوتا تو وہ اگر خضر قتل کرتے تو بستی میں رولا پڑ جانا تھا, شور و غوغا ہوتا, اور لوگ آتے. لیکن یہ ان کو وہاں لے گئے جہاں یہ ڈیسیژن ہوا تھا کہ اس بچے کو مارنا ہے, اور پریزنٹ کو پریزنٹ میں کھڑے ہو کے فیوچر کو کیسے ایڈجسٹ کیا میں اب آگے آپ کو بتاتا ہوں. ایک یہ دوسرا واقعہ. تیسرے واقعے میں وہ گئے اور ایک بستی میں داخل ہوئے اور ان سے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیں, تو ان لوگوں نے ریفیوز کر دیا ان کو کھانے کے لیے دینے پہ کے اوپر. جب کھانے کے دینے پہ ریفیوز کیا تو وہاں سے وہ پلٹنے لگے تو ایک دیوار گرنے والی تھی, تو خضر نے وہ دیوار سیدھی کر دی. وہاں پھر موسیٰ بول اٹھے اور موسیٰ نے کہا کہ یار انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے, کھانا نہیں دیا, تم ان سے کوئی پیسے لے لیتے, ایویں خام خواہ فری میں ان کا کام کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے, میں تمہیں 3 چانسز دے چکا ہوں, اس سے آگے اب میرا تمہارا سفر جاری نہیں رہ سکتا, اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکتا. اب میں تمہیں, انہوں نے قرآن لفظ یوں کیا طویل کا, اب میں ان چیزوں کی طویل تمہیں بتاتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکٹ کہیں اور پرفارم ہو رہے تھے, آپریشن کنٹرول کسی اور ورلڈ میں بیٹھ کے کیا جا رہا تھا, اور پریزنٹ کو جو فیوچر میں ایڈجسٹ کیا وہ اب خضر بتانے لگے ہیں کہ میں نے یہ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ ہے, وہ جو خوبصورت کشتی دیکھتا ہے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے, تو یہ غریب اس سے روزی کماتے ہیں, اس کو میں نے زخمی کر دیا, کشتی کو تھوڑا سا ڈیمیج کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کو کیپچر نہ کر دے اور ان کی روزی چلتی رہے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ وہ پریزنٹ میں کھڑے ہیں, اس نے فیوچر کو ایڈجسٹ کیا کہ آگے یہ جائیں گے تو وہاں جا کے یہ کشتی کا جو ان سے چھین لی جائے گی, لہذا یہ بے روزگار ہو جائیں گے, تو اس کو ایڈجسٹ کر کے اس نے کیا. اب انہوں نے کہا لڑکا کیوں مارا پھر تو نے؟ انہوں نے کہا لڑکا اس لیے میں نے مارا کہ اس کے والدین بہت ہی نیک تھے, اور اس بچے نے بڑے ہو کے بدماش بننا تھا, اور اس نے اپنے والدین کو بہت تنگ کرنا تھا اور ان کے لیے ایک فتنہ بن جانا تھا. تو اللہ نے چاہا کہ میں یہ بچہ واپس لے لوں اور اس کی جگہ ان کو ایک اور نیا بچہ دوں. اللہ اکبر. تو یہ پھر فیوچر کو ایڈجسٹ کیا, اس کو پتا تھا فیوچر میں اس نے یہ ہونا ہے, تو اس نے پریزنٹ میں کھڑے ہو کے فیوچر کو ایڈجسٹ کیا کہ وہ بچہ مار دیا, اس کی جگہ پہ نیا بچہ اللہ انہیں عطا کر دے گا جو کہ نیک اور نیک سیرت ہوگا. اس کے بعد تیسرے واقعے میں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے پھر وہ دیوار کیوں سیدھی کی. انہوں نے کہا کہ 2 یتیم بچے ہیں, ان کے ماں باپ مر چکے ہیں, اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے اس کے باپ کا. اگر یہ دیوار آج گر جاتی تو لوگ اس خزانے کو لے کے نکل جاتے ہیں, کیونکہ بچے چھوٹے ہیں. میں نے دیوار کو پختہ کر دیا تاکہ یہ بچے جب بڑے ہوں, ان کے والدین چونکہ نیک تھے, اللہ نے انہیں انعام دیا کہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو اپنے والد کا خزانہ نکال لیں گے, اس وقت تک یہ خزانہ محفوظ رہے. یہاں پھر پریزنٹ میں کھڑے ہو کے فیوچر کو ایڈجسٹ کیا. تو یہ پورٹل کے ذریعے 3 واقعات اللہ نے ایگزیبٹ کر کے دکھائے کہ یہ کسی اور دنیا میں یہ آپریشن ہو رہا ہے. یہ بڑا ہی مثلا یہ اتنا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ یہ ایون یہودیوں کی کسی کتاب میں بھی نہیں ملتا, تورات میں نہیں ہے, یہ انجیل میں نہیں ہے. یہودیوں کی ایک جو تفسیر کی کتاب ہے جو انہوں نے خود لکھی ہوئی ہے, جس طرح ہماری تفسیریں ہیں اس طرح انہوں نے ایک بک لکھی ہوئی ہے تلمود, جس کا نام تلمود ہے. تلمود میں یہ واقعہ ہے لیکن وہ بھی کسی اور کے حوالے سے ہے, خضر کے حوالے سے نہیں ہے. تو چونکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں لفظ خضر بھی یوز کیا ہے اور موسیٰ بھی یوز کیا ہے, اور باقاعدہ یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ موسیٰ وہی تھے جو بنی اسرائیل والے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ وہی موسیٰ تھے جو بنی اسرائیل والے ہیں. اب یہاں 2 چیزیں جو ہیں نا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بڑی امپارٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ وہ مچھلی زندہ کیسے ہو گئی, اور دوسرا یہ کہ وہ سرنگ جو اس نے بنائی وہ اس کا کیا پیٹرن تھا. اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ایسا وہاں مجمع البحرین جہاں پہ 2 سمندر آپس میں مل رہے ہیں, وہاں پہ آ کے کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود تھی جو کہ جس کی وجہ سے وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہوئی اور وہاں پہ پورٹل بھی کھلا. مجمع البحرین کو دیکھیں تو دنیا میں 5-6 جگہ ہیں جہاں پہ 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں. تو نزدیک ترین جو جگہ ہے, موسیٰ علیہ السلام چونکہ مصر میں آپریٹ کر رہے تھے اور مصر جو ہے وہ افریقہ میں ہے, تو نزدیک ترین جو جگہ ہے وہ
کیپ ٹاؤن بنتی ہے جہاں پہ دو سمندر آ کے ملتے ہیں. اوکے. تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے آگے بڑھنے سے پہلے کہ دنیا میں کتنی جگہ ہیں جہاں پہ کون کون سے سمندر ملتے ہیں اور ان کی جیوگرافیکل افادیت کیا ہے، تاکہ ہم اس واقعے کی جیوگرافیکل کنٹورز کو سمجھ سکیں کہ یہ کہاں پہ وقوع پذیر ہوا، اور فردر دجال اگر اس کو یوز کرے گا تو وہ کیسے بالکل کرے گا. ذکر کریں گے بڑا ڈیٹیل میں. عبدالسلام عارف صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا.